حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ہونے والے جڑواں بچے اور بچی کی شادی کرتے تھے۔ چنانچہ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن خوبصورت تھی۔ قابیل قانون خداوندی کو توڑ کر اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہی انکار آگے چل کر دشمنی کی وجہ بنا اور پھر اس کے بعد قتل کی وجہ بھی بنا۔ آج کی اس ویڈیو میں حابیل و قابیل کے بارے میں آپ کو بیان کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 کا یہ ترجمہ ہے، اور انہیں پڑھ کر سنائیے، انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی صحیح خبر دیں۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ دوسرا بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، اللہ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ میری جانب اس لیے بڑھائے کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے سر رہے اور تو جہنمی ہو، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے قتل کر دیا۔ پس وہ ہوا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کھود کر دکھایا تاکہ وہ بھائی کی لاش کو دفنائے۔ بولا، کیا خرابی ہے کہ میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ وہ ہو گیا سخت پچھتانے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بارے میں آپ کو پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جیسا کہ پہلے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تو آسمانوں سے کہہ گئے کہ وہ ان کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑوں سے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا اس لیے اس نے موٹا تازہ بکرا ذبح کیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے بیکار فصل کا گٹھا بطور قربانی پیش کیا۔ اس دوران آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی، جس پر وہ سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ عز و جل اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت اور بھی مختلف طریقوں سے ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قتل ہونے والا حابیل اپنے بھائی قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، مگر اس نے شرم کے مارے اپنے بھائی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں بھائیوں کی قربانی کے بارے میں فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حابیل کی قربانی تو قبول ہو لیکن قابیل کی نہ ہو۔ اس پر قابیل نے حضرت آدم سے کہا کہ حابیل کی قربانی آپ کی دعا کی وجہ سے قبول ہوئی، لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ ایک رات دیر ہو گئی لیکن حابیل کھیتوں سے نہ آیا تو حضرت آدم نے بڑے بھائی قابیل کو بھیجا کہ دیر کرنے کی وجہ معلوم کرے۔ وہ گیا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس سے کہنے لگا، تمہاری قربانی تو قبول ہو گئی لیکن میری قبول نہیں ہو سکی۔ جس پر حابیل نے کہا کہ قبول اسی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ جس پر قابیل غصے سے بھر گیا اور لوہے کے کسی ہتھیار سے اسے مارا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ وہ ہتھیار اس کے پاس ہی تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے حابیل کو پتھر سے قتل کیا تھا۔ وہ سویا ہوا تھا تو اس کے سر پر دے مارا جس سے اس کا سر کچل گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زور سے اس کا گلا دبا دیا اور پھر یوں کاٹا جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ واللہ عالم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28 ہے کہ بے شک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ میری جانب اس لیے بڑھائے کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہ بڑھاؤں گا، جس سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم میں یہ قول حابیل کا ہے کہ یہ اس نے قابیل سے اس وقت کہا تھا جب اس نے قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس میں اس نے بہترین خلق کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ خوف خدا کی بنا پر تھا اور دل سے ڈرنے کا اظہار تھا۔ وہ نیک دلی دکھا رہا تھا کہ جو کچھ اس کے بھائی نے اس کے بارے میں سوچ رکھا ہے اس کے مقابلے میں اس نے ایسا نہ سوچا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں منقول ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قتل ایک بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا چاہے تو
تو ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل سے بچنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں سونت کر آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہوا مگر مقتول کیوں کر جہنمی ٹھہرا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا اس لیے ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے در پہ تھا۔ قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے سر رہے اور تو جہنمی ہو، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تیرے قتل کا ارادہ ملتوی کر رہا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میں اس بات کا ارادہ کر چکا ہوں کہ میرے قتل کا اور اپنے پہلے گناہوں کا بوجھ تیرے ہی سر رہے۔ حضرت ابن جریر، مجاہد، سدی اور دیگر ائمہ دین کا قول ہے کہ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ مقتول کے زندگی بھر کے گناہ قاتل کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا بیان ہے۔ بعض ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاتل کے ذمہ مقتول کے تمام گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بروز محشر مقتول قاتل سے مطالبہ کرے گا اور قاتل کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی اس ظلم کا بدلہ نہ دے سکیں گے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عام مظالم کی نسبت قتل سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہم اپنی تفسیر میں اسے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں اٹھنے والے فتنے کے بارے میں کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلد ایک فتنہ سر اٹھائے گا جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور پیدل چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو میرے گھر میں قتل کے ارادے سے داخل ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر آدم کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت آدم کے نیک بیٹے کی طرح ہو جانا۔ امام مسلم اور امام نسائی کے علاوہ دیگر اصحاب سنن نے حضرت ابو ذر غفاری سے بھی اسی قسم کے الفاظ منقول کیے ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کے ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ قتل کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے ڈالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ دمشق کے شمال میں قاسیون نامی ایک جنگل ہے جسے خونی جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگل میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت انہوں نے اہل کتاب سے لی ہے۔ واللہ عالم۔ حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ وہ نیک انسان تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حابیل کو خواب میں دیکھا تو حابیل سے اس بارے میں قسم لی کہ کیا تمہارے قتل کی جگہ یہی ہے؟ حابیل نے حلباً کہا کہ ہاں، میرے قتل کی جگہ یہی ہے۔ پھر حابیل نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس جگہ کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ عز و جل نے حابیل کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ احمد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ احمد ابن کثیر کا خواب اگر صحیح بھی ہو تو خواب ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخر میں تدفین کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تدفین کس طرح سے کی گئی۔ اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کھود کر دکھایا تاکہ وہ بھائی کی لاش کو دفنائے۔ بولا کیا خرابی ہے کہ میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، وہ ہو گیا سخت پچھتانے والا۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے سال بھر پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا، تاہم دیگر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا۔ اسی دوران اللہ عز و جل نے 2 کوے بھیجے۔ صدی کے مطابق وہ بھائی تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے لیے بڑھا اور اس میں اسے ڈال کر دفن کیا اور چھپا دیا۔ قابیل نے جب دیکھا تو کہنے لگا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی وفات کو اس سخت صدمہ لیا۔ انہوں نے اس کی یاد میں شعر بھی کہے جنہیں ابن جریر
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منقول کیا ہے کہ شہر بدل گئے اور اس میں رہنے والے بھی بدل گئے، پوری زمین بری طرح غبار آلود ہو گئی، ہر شے کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، رنگ بدل گئے اور خوبرو چہروں کی رونق ختم ہو گئی۔ اے حابیل کے باپ، قاتل یا مقتول دونوں ہی جو زندہ ہیں، اور جو بچ گیا وہ ایسا ہے جیسے ذبح کیا ہوا مردہ۔ زندہ بچ جانے والے نے ایسی شرارت کی ہے کہ وہ خود ڈرتا پھر رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اشعار حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ہوں، بلکہ ان کے الفاظ کو کسی نے اشعار کی صورت میں بیان کیا ہو۔ اس بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔